السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ میمونہ قطر سے۔ عورت کی نماز ظاہری کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہے مردوں کی نماز سے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، دلیل دیتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، اور حدیث میں ہے کہ خذوا عنی مناسککم، کہ حج ایسے کرو جیسے کہ میں حج کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت جب حج کرے گی، طواف کرے گی، تو رمل نہیں کرے گی، جو سینے کو اکڑ کر طواف کرے گی 3 طوافوں میں۔ مرد تو کریں گے لیکن عورت نہیں کرے گی، حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت یہ رمل نہیں کرے گی، یا کریں یا نہ کریں، حدیث نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود عورت رمل نہیں کرے گی، اس کا تعلق پردے سے ہے اور اس کا تعلق حیا سے ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی، حالانکہ حدیث نہیں ہے کہ عورت رمل نہ کرے یا عورت رمل کرے۔ آپ نے فرمایا حج ایسے کرو جیسے میں حج کرتا ہوں، تو آپ رمل فرماتے تھے، لیکن عورت نہیں کرے گی۔ اسی طرح صفا مروہ ہے، سعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کے درمیان جو سعی کرتے ہیں، جو دوڑتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تھے۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دوڑنے سے، سعی کرنے سے، دوڑنے سے منع فرمایا۔ لیکن اس میں تمام علماء کہتے ہیں، اس میں اہل حدیث کے علماء بھی شامل ہیں، کہ عورت دوڑے گی نہیں، آہستہ چلے گی، دوڑے گی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ حج ایسے کرو جیسے میں حج کرتا ہوں، تو آپ صحیح دوڑ کے کرتے تھے، لیکن عورت دوڑ کے صحیح نہیں کرے گی، حالانکہ حدیث بھی نہیں ہے کہ عورت دوڑ کے صحیح نہ کرے۔ تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس کے باوجود پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ عورت جب سعی کرے گی، صفا مروہ کے درمیان جب سعی کرے گی، دوڑے گی نہیں۔ تو اس کا تعلق کسے؟ حیا سے ہے۔ جب دوڑے گی تو حیا نہیں ہوگی، رمل کرے گی تو حیا نہیں ہوگی، تو پردہ جو نا وہ ظاہر ہوگا۔ اور یہ ساری جو نا چیزیں یہ عبادت ہیں، عبادت میں حیا کا عنصر یہ جھلکنا چاہیے۔ اس لیے آج تک پوری امت اتفاق رہا کہ عورت سعی میں دوڑے گی نہیں۔ اسی طرح لبیک آہستہ کہنا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک زور سے کہا ہے، اور حدیث میں نہیں ہے کہ عورت زور سے لبیک نہ کہے۔ آپ علیہ السلام نے عورت کو لبیک کہنا زور سے منع فرمایا، کہ زور سے آپ لبیک نہ کہیں۔ آپ نے عورتوں کو منع فرمایا، کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ نے کہا حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں، تو آپ لبیک زور سے کہتے تھے، عورتیں کیوں زور سے لبیک نہیں کہتی ہیں؟ تو آپ نے منع بھی نہیں فرمایا، پھر بھی عورتیں زور سے لبیک نہیں کہتی ہیں۔ تو لیکن پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت زور سے لبیک نہیں کہے گی، بلکہ آہستہ لبیک کہے گی، کیونکہ حج ایک عبادت ہے، اور عبادت میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے۔ تو اسی طرح پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت جو نا سمیٹ کے نماز پڑھے گی، تکبیر تحریمہ، ہاتھ کا باندھنا، رکوع، سجدے
اور تحیات میں یہ بیٹھنا، یہ مردوں کی نماز سے جو حیت ہے، طریقہ ہے، وہ فرق ہے کہ عورت سمیٹ کے جو نا یہ نماز پڑھے گی۔ حالانکہ صراحتاً ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ عورت سمیٹ کے نماز پڑھے، مردوں کی طرح کشادہ ہو کر نماز نہ پڑھے، صراحتاً تو کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ عورت مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھے گی۔ اس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، امام احمد بن حنبل تو یہ امام بخاری کے استاد ہیں، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ عورت نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ نہیں اٹھائے، رفع الیدین نہیں کرے گی تاکہ ہاتھ اٹھانا ہی نہ پڑے، ہاتھوں کو اٹھائے نہیں۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین کا اجماع رہا ہے کہ عورت سمیٹ کر نماز پڑھے گی۔ اگر کوئی حدیث کا مطالبہ کرے کہ کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت سمیٹ کے نماز پڑھے گی، تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بھی کوئی حدیث دکھائیں کہ عورت جب حج کرے گی تو رمل نہیں کرے گی، زور سے لبیک نہیں کہے گی، صفا مروہ کے درمیان نہیں دوڑے گی، تو حدیث دکھاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز مردوں کی نماز سے فرق ہے، وہ کہتے ہیں تو حدیث دکھاؤ۔ تو آپ سے یہ کہیں کہ وہ دلیل دیتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی نے فرما نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو سب کا حکم ہے کہ مرد عورت ایک جیسے نماز پڑھے، سمیٹ کے نماز پڑھنے کا کوئی حدیث آپ دکھائیں تو آپ یہی کہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ تو پھر عورت کو بھی رمل کرنا چاہیے، سعی جو نا دوڑ کے کرنا چاہیے، اور زور سے لبیک کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی رمل بھی فرماتے تھے، دوڑتے بھی تھے، اور زور سے لبیک کہتے تھے۔ آپ بھی کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت جو ہے نا وہ رمل نہیں کرے گی، سعی میں دوڑے گی نہیں، زور سے لبیک نہیں کہے گی، آپ یہ حدیث پیش کریں۔ تو حج میں عورت جو ہے نا یہ آج تک لبیک کہے گی، سعی میں نہیں دوڑے گی، رمل نہیں کرے گی۔ تو جیسے وہاں حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے، اسی طرح یہاں بھی حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے۔ حدیث سے مراد یہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اقوال صحابہ تو بہت ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلاف میں صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کے دور میں تمام مرد عورتوں کی نماز میں فرق تھی، عورتیں مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھتی تھی، تو صرف ایک عورت تھی جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ اس وقت اسلاف کے دور میں تمام عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق تھی، صرف ایک عورت مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی۔ تو بعض لوگ تو حنفیہ کو نشانہ بناتے ہیں کہ انہوں نے مرد عورت کی نماز میں فرق کیا، تو کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ لوگ امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ ان کا بھی یہی مسلک ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، تو حنفیہ کو انہوں نے کیوں نشانہ بنایا ہوا؟ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، تابعین، تبع تابعین، اس وقت ساری چیزوں کو، سارے انسانوں کو، عورتوں کی نماز کو دیکھ کے اس نے یہی فرمایا ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اس میں سب کا اجماع ہے، اور حدیث میں لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔
تو اس دور میں ایک نیا فتویٰ نکالا ہے کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ 150 سال پہلے یہ جو اہل حدیث کے علماء ان کی کتابوں میں دیکھیں، اس وقت بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ یہ غیر مقلد عالم عبد الحق ہاشمی وہ اپنی کتاب نصب العمود میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، اور بھی ان کے علماء کی کتابوں میں ہے کہ مرد نمازوں میں فرق ہے، لیکن آج تو کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے، اس میں حیا کا اعتبار ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ عورت کے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ پردے کا یہ معاملہ ہے، دونوں میں فرق ہے مرد عورت کی نماز میں، اس لیے گھر میں کیا ہے؟ زیادہ پردہ ہے، اس لیے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اندر کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے، اندر کمرے کی نماز باہر صحن کی نماز سے بہتر ہے۔ تو یہ کیوں؟ حالانکہ صحن میں بھی کوئی نہیں ہے، اندر بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اندر اس میں پردہ زیادہ ہے، فرمایا کہ اندر کی نماز بہتر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عورت گھر میں اکیلی نماز پڑھتی ہے تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہاں کیوں سمیٹ کے جو نا نماز پڑھے گی؟ ہم کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ عورت کی اندر کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے، حالانکہ یہاں بھی یعنی صحن میں بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اندر بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی اندر کی نماز فرما صحن کی نماز سے بہتر ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز میں حیا کا عنصر یہ اس کو یہ جھلکنا چاہیے۔ مرد عورت کی نماز میں یہ فرق ہے، پردے کا جو نا یہ معاملہ ہے۔ حدیث میں ہے اگر امام کو کوئی غلطی ہو جائے تو عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کو لقمہ دے دے، حالانکہ جب امام غلطی کرے گا مقتدی اس کو لقمہ دے دیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، کوئی آیت ہے اس کو سنائیں گے، لقمہ دے دیں گے، تو امام اپنی جو غلطی کو درست کرے گا۔ لیکن اگر کوئی عورت امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، امام نے غلطی کی ہے، تو عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ امام کو لقمہ دے دے، اپنی آواز نکالے، بلکہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لگائے، اس سے امام کو پتہ چل جائے یہ عورتوں کا لقمہ ہے۔ کیوں؟ حالانکہ نارملی اتنی آواز نکالنے میں تو پردہ نہیں ہے، لیکن ادھر کیوں پردہ ہے؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے، یہ نماز ہے، اس لیے اس میں پردہ ہے۔ اور اسی طرح عورت مرد کے نماز میں اور جگہوں میں بھی فرق ہے۔ عورت امام نہیں بن سکتی ہے، مرد امام بن سکتا ہے۔ بیٹا والدہ کا امام بن سکتا ہے، لیکن والدہ یہ بیٹے کا امام نہیں بن سکتی ہے، حالانکہ والدہ کا درجہ کتنا جو نا بلند ہے، لیکن بیٹا امام بن سکتا ہے، ماں امام نہیں بن سکتی، اس لیے اس میں فرق ہے نماز میں۔ ہاں، اب یہ جو سمیٹنے کی جو شکل ہے، حیت ہے، کیفیت ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ جب عورت کہے گی تو ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھائے گی، کندھوں تک اٹھائے گی۔ ہاتھوں کو جب سینے پہ باندھے گی تو بائیں ہاتھ کو نیچے رکھ کے بائیں ہاتھ کو اس کے اوپر رکھ دے گا، لیکن مرد تو ہاتھوں کو جب باندھتے ہیں ناپ کے نیچے تو بائیں ہاتھ کو اس کے اوپر رکھتے ہیں، اور جو بڑی انگلی ہے اور چھوٹی انگلی سے جو نا اپنے دائیں ہاتھ کو کلائی کو جو نا پکڑتے ہیں، لیکن عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں، بائیں ہاتھ کو سینے پہ رکھ کے بائیں ہاتھ کے اوپر جو نا وہ رکھتی ہے۔ اور رکوع میں اسی طرح مرد تو پورا جھکے گا، سرین اس کی کمر سیدھی ہے اور بالکل وہ جھکا ہوا ہے، لیکن عورت نہیں۔ اور وہ مرد جو نا گھٹنوں کو جو نا انگلیوں سے جو نا وہ پکڑتے ہیں، انگلیوں کو کشادہ کر کے کھول کے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ عورتیں ایسی نہیں، عورتیں بس
جھکیں گے یہاں تک ہاتھ ان کے گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں تو بس اتنی جو نا وہ جھکیں گی، کمر بالکل سیدھی وہ نہیں کریں گی، اور گھٹنوں کو زور سے بھی پکڑیں گے بھی نہیں، ہاتھوں کو کشادہ کر کے، انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑیں گے بھی نہیں، بس ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھیں گے۔ اسی طرح جو نا سجدہ ہے، سجدہ سمیٹ کے جو نا عورتیں سجدہ کرتی ہیں، ان کا جو نا ہاتھ بھی نیچے ہیں اور پیٹ بھی رانوں پہ لگا ہوا، پورا سمیٹ کے کریں گے۔ لیکن مرد نہیں، مرد جو نا کشادہ ہو کے جو نا سجدہ کریں گے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور جو نا پیٹ رانوں پہ لگا ہوا نہیں ہے، لیکن عورتیں سمیٹ کے سجدہ کریں گے۔ اور تحیات میں بیٹھیں گے تو مرد جو نا بائیں پاؤں پہ بیٹھ کے دائیں پاؤں کو جو نا کڑا کر کے انگلیاں قبلہ کی طرح کریں گے، لیکن عورتیں نہیں، دونوں پاؤں جو نا دائیں طرف جو نا نکالیں گے، اور جو نا وہ پورا وہ بیٹھنے کی جو جگہ ہے سرینے، اس پر جو نا عورتیں بیٹھ جائیں گی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے۔ اور وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کتوں کی طرح سجدہ نہ کریں۔ اس سے مراد یہ مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ اس لیے مرد کا سمیٹ کر سجدہ کرنا یہ سستی و کاہلی کی علامت ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو مرد کے لیے سمیٹ کر سجدہ کرنا یہ سستی کی علامت ہے، اور عورتوں کے لیے سمیٹ کر سجدہ کرنا یہ حیا کی علامت ہے۔ تو اس لیے مرد عورت کی نماز میں یہ فرق ہے۔ تو باقی ایک اور بھی تابعی امام حضرت ابراہیم نخعی، یہ تابعی ہیں، اس کا بھی وہ تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ بڑے تابعی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں یہ فرق ہے۔ تو یاد رکھیں، اس سے یہ بھی روایت ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، یہ بھی روایت ہے، وہ یہی پیش کرتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، دوسری روایت میں مرد عورت کی نماز میں فرق ہے۔ دونوں کا مطلب یہ الگ الگ ہے۔ اور مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ رکعت میں، قرات میں، تسبیحات میں مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ ظہر میں مرد بھی 4 رکعت پڑھتے ہیں، عورتیں بھی 4 رکعت پڑھتی ہیں، اسی طرح رکعتوں میں، قرات میں، تسبیحات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ظاہری جو نا اعتبار سے، حیت و شکل کے اعتبار سے مرد کی اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ تکبیر تحریمہ، ہاتھ باندھنا، رکوع سجدہ اور تحیات میں بیٹھنے میں، اس میں یہ فرق ہے۔ تو مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے، تمام ائمہ کا اجماع ہے، مرد عورت کی نماز میں یہ فرق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔